بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ عقیدہ توحید و رسالت کورس کے اندر ہم 5ویں سبق کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے عقائد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ ہی اسماء میں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور سورہ انعام کے اندر 8واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احد، سورہ کہف 15واں پارہ اور 26 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احد، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال یعنی قدیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو ماضی میں بھی ہوں، حال میں بھی ہو اور مستقبل میں بھی ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود نہ ماضی میں ہو، نہ حال میں ہو، نہ مستقبل میں ہو، جیسے شریک باری تعالیٰ۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جیسے ہم پہلے نہیں تھے اب موجود ہیں اور آئندہ مستقبل میں نہیں رہیں گے۔ لیکن واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم علی الاصح للذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ ایسی واجب الوجود ذات کا علم ہے جو تمام صفات کاملہ کی جامع ہے۔ اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کے جس کا وجود ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی ہو اور مستقبل میں بھی ضروری ہو، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات کے ادراک عقلاً محال ہے، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی ذات کا ادراک عقلاً جو ہے وہ محال ہے۔ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی اسی طرح قدیم ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ کی ذات بھی ازلی ابدی ہے، اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ ہی زیر قدرت، اللہ کی صفات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ ہے کہ القرآن غیر مخلوق ہے، قرآن جو ہے وہ کیا ہے غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر وہ موجود ہوئیں۔ صفات الہیہ کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ شخص گمراہ ہے اور بددین ہے۔ جو عالم میں سے یعنی کائنات میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کریں تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے زوجہ ہے، جو اسے اپنا باپ یا بیٹا بتائیں یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ بددین ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص 30واں پارہ اور 3 نمبر آیت۔
30واں پارہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد نہ ہی وہ جنا گیا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، پارہ نمبر 29 سورہ جن 3 آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، 16واں پارہ سورہ مریم 92 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ والد جو ہے یعنی اولاد جو ہے اس کو بنائے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہاں پر بھی یہی ہے، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے تمام ہم جو ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لم یتخذ ولدا کہ جس نے جو ہے کسی کو بیٹا یا اولاد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر 18واں پارہ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور حی اور قیوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی القیوم، 30واں پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند ایک عقائد ہیں، اگلے سبق کے اندر ہم اس سے آگے والے جو ہے وہ عقائد پڑھتے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں، یہ بڑے ہی ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے یہ عقائد کا ہونا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔